نائبان رسول، علماء ذویل احترام، اساتذین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان اکرام وقار و حاضرین اجلاس، قبل اس کے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ایک مختصر سی مدت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہماری موت آئے گی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور پھر ہم ایک دوسری دنیا کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ دنیا کون سی ہے اس میں بھی اختلاف ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، دوسرے انسانوں کا جو یہاں پر رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو عقیدہ ہے کہ ہم عالم برزخ میں جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی عقیدہ ہے یوم آخرت کا، قیامت کے دن کا، جس کے سلسلے میں مجھے حکم ہوا آپ کے دربار میں گفتگو کرنے کا کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں کے متعلق مجھے کہا گیا ہے کہ میں گفتگو کروں، میں اپنی بساط کے مطابق مختصر سے علم کے مطابق جو باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں آپ بیشتر مقامات پر دیکھیں گے اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پر آخرت پر ایمان کا ذکر فرمایا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ یہ جوڑ کر کے کئی جگہوں پر آیتیں آئی ہیں اور احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا کتنا اہم ہے۔ اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اگر آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے بنیاد میں سے ہے، اسلام کی جڑوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ آپ جب پوچھیں گے اور یا سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اور یقین دل سے رکھا جاتا ہے، یقین کا تعلق دل سے ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، دوسرے اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، تیسرے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اللہ کے رسولوں پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اور 7ویں چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا، جس کو ایمان مفصل بھی آپ کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
یہ عربی کا میں نے ترجمہ کر دیا جو 7 چیزیں میں نے آپ کو گنایا ہے۔ ایمان مفصل میں 5ویں نمبر پر جو عقیدہ ہے ہمارا، وہ قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ اس میں ذرا برابر بھی کسی نے شک کیا تو اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر سوچتا بھی ہے، شک کرتا ہے، اسی لیے قرآن کی آیت 17ویں پارے کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ حج کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قرآن کہتا ہے اور اللہ بے شک جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں سب کو دوبارہ اٹھائے گا، جو بھی قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ہے۔ میں اپنی بساط کے مطابق یہ عرض کروں 30 پاروں میں قرآن کے کوئی پارہ ایسا نہیں جو قیامت کے ذکر سے خالی ہو، کوئی پارہ نہیں ہے۔ ہر پارے میں قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ضرور آیا ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان کے لیے جب یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے تو اب اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا مسلمان کا ہی فریضہ ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے یہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا۔ مختصر سی باتیں بیانات میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معاشرے میں اپنے مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں جو جان ڈال دی ان کے درمیان، کون سی ایسی چیز جو سب سے زیادہ ان کے دلوں کو موہ لیتی تھی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موعظت حسنہ جو آخرت پر میرے آقا بیان کرتے تھے۔ آخرت پر میرے آقا کے کثرت سے بیانات ہیں جس کی وجہ سے دل موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی زور سے ہنستا بھی تھا تو حضور یہ پوچھتے تو نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی؟ آخرت کی تو نے کتنی تیاری کر لی؟ ہر بات کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ اتنا فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ دوں، اگر ہمارے اسلامی عقیدے میں قیامت کا ذکر نکال دو تو اسلام پورا کھوکھلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں جانتے؟ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے۔ آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ہمیں سب کو 14 صدیوں سے اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے گا۔ جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر، جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا۔ اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا۔ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے۔ میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف۔ کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور گڈیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لگاتے۔ سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے۔
اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں آئے. ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی. ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے ایک دوسرے کو منا لو. سبحان اللہ. یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تجھ سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے. ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں. ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے. میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں. قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. کھڑکا دینے والی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی. تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئی. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق. قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ. قسم ہے قیامت کے دن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب ان لن نجمع ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بلکہ ہم تو قادر ہیں ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا. یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے. پوری سورہ کا نام قیامہ ہے. اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا. میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق. اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے. قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا. اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. عزیزان گرامی وقار، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے، مالک یوم الدین. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا. دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو لمن الملک اليوم. آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے بتاؤ لوگوں؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار. ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے، سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا این الجبارون. کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے؟ آ جائیں. کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے؟ آ جائیں.
میرے عزیز ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں، میں نام گنا دوں اگر قیامت کے، سن لے، یوم الدین اس کو کہا گیا ہے، یوم القیامہ ہے، یوم النشور ہے، یوم البعث ہے، اور یوم التناد ہے، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں۔ وہ ایک سخت دن ہے، سخت دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ 50,000 سنہ مما تعدون، جس کو تم گنتی کرتے ہو، یہ بھی قرآن میں آئے، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی، تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ۔ میرے عزیزوں اندازہ کرو، 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں، ابھی یہ دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال، اٹکل پچھو مارو، کون پوچھنے والا ہے۔ ہاں اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مانے جاتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کو سائنس بھی مانتا ہے، میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں، ما بعد الطبعیات۔ اور ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو، تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے، جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں، محسوس کے معلوم کر سکتے ہیں، میٹیریل ورلڈ ہے۔ اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو، اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ بے شک حق۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7,000 سال، چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا، یہ تخمینہ ہے، لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا۔ تم کھڑے رہو، سب کا حساب ہوگا۔ اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی